لاہور کی گراؤنڈ کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم سے کرکٹ کو ایسی محبت ہو گئی ہے, 231 دفعہ ہو گیا ایک ویک کے اندر, 5 دنوں میں بلکہ 201 ہوا ہے. تو ایک بیٹنگ کی بات کرتے ہیں, جو انٹینٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان نے اب وہ شو کرنا شروع کر دیا جو ہم بات کرتے تھے کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کی طرف جانا ہے, وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اوور آل پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں؟ اوور آل پرفارمنس بہت اچھی ہے. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, 3.5 سال بعد 3.5 سال بعد ہم سیریز جیتے ہیں, اور کرکٹ ٹیم کو بھی, مینجمنٹ کو بھی, اور اپنی عوام کو بھی, اپنی نیشن کو بھی. لیکن اس میں بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم اس طرف ہمارا سفر تو شروع ہوا, لیکن یہ ابھی ماڈرن ڈے کرکٹ ہم کہہ نہیں سکتے. اب اس میں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 تو ہم کر ہی رہے تھے. اب یہ جو 170-80 سے ہم 200 پہ گئے ہیں, وہ تو کہ ایک آدھ بندہ جو ہمارے پاس حسن نواز آیا یا وہ کرے. ہمارے پاس ایک اس لیے وہ جو 25-30 رن کا جو ایڈ ہوا ہے نا, اب جس طرح ہم کل جو میچ کھیل رہے تھے, ہم جیت گئے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آخری 6-7 اوور میں ہم نے کیا کیا. ہونا چاہیے تھا 230-35, تو ہم نے 6-7 مطلب 45-46 رن آخری 6 اوور میں ہوئے. وہاں ہمیں وہ تگڑا مڈل آرڈر چاہیے جو اس کو, یہ جو فرق ہے 200 رن آپ اچھی ٹیم کے خلاف کریں گے نا, وہ چیز ہو جائے گا, وہ چیز ہو جائے گا, وہ آرام سے چیز کر دیں گے. اور 200 رن آپ نے کیا بنگلہ دیش کے خلاف, جو کہ بہت زبردست آپ کی اپوزیشن نہیں ہے. لیکن اگر یہی پرفارمنس آپ کسی اچھی ٹیم کے خلاف ہوتے تو یہ 170 ہوتے. جو 25-30 رن جو آپ 200 پہ گئے ہیں تو وہ آپ کو نہ جانے دیتے اور آرام سے کر لیتے. تو یہ ایک چیز جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس میچ کو 230 پہ فنش کرنا چاہیے تھا, 25 پہ. آخری 5 اووروں میں ہم تو کر ہی نہیں پائے بالکل. تو یہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جو نیچے لڑکے ہم لے کے آئے ہیں, وہ مضبوط لڑکے ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم اس ٹیم میں نہیں نظر آ رہے. کہ سمد موجود ہے, نافع موجود ہے, لوگوں کو کہیں نہ کہیں عرفان خان نیازی موجود ہے. اس کو کل فیلڈنگ بھی کر رہے تھے. جی کل فیلڈنگ بھی کر رہے فیلڈنگ کرواتے اس سے, فیلڈنگ کر رہے تھے. فہیم اشرف جو ہے, ہاں جی, آپ اس کو کیری کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, اس نے پرفارم کیا. شاداب نے بھی 10 گیندوں میں ساتھ کیا, 10 گیندوں میں ساتھ کیا ہے. حسین طلعت آپ کھلا رہے ہیں. یہ جو کم بیک 11 ہے نا, آپ اس نے دوبارہ وہیں آ کے ایک PSL میں پرفارم کر دیا, بنگلہ دیش پرفارم کر دیا. بھائی وہاں ورلڈ کپ میں اور ٹیم میں بھی ہونی ہے. بالکل ایسے ہی ان سے بھی شامل کرتے ہیں. جی آپ کو لگتا ہے اچھی سیٹسفیکشن والی یہ پرفارمنس ہے یا ابھی دور ہے منزل سے کافی؟ نہیں, بات یہ کہ ہم جیت تو گئے ہیں نا, سیریز بھی جیت گئے. جیسے آپ نے کہا 3.5 سال اپنی ہوم گراؤنڈ میں ہمیں یہ خوشخبری جو ہے وہ 3-3.5 سال بعد جو ہے وہ ملی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کینیا کو بلانا شروع کر دیں اور آپ UAE کو بلانا شروع کر دیں تو یہ جو ہے سیریز جیتنے کا سلسلہ یہ کنٹینیو رہے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اگر آپ دنیا کی کرکٹ کو دیکھیں اور جو کل ہم نے کرکٹ کھیلی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کل بھی بہت زیادہ فرق جو ہے نا وہ محسوس ہوگا, جس کی نشاندہی ابھی محسن نے بھی کر دی کہ جو آخری کے جو 5 یا 6 اوور تھے وہ ہم نے کس طرح سے کھیلے ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں. اور یہ کم سے کم میں تو بیٹھا ہوا جب درمیان میں یہ کھیل ہو رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ 230-225 تک جا رہے ہیں آج. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ جو پہلے میچ میں, یعنی پہلے میچ میں بھی ہم نے 201 ہی کیا تھا, کل بھی یہ 201 ہی کیا تھا. تو وہ عادت ہی بنا لی تو منیر اپنی یا نہیں, انہوں نے کہا یہ 201 ہی بڑے ہیں. اور اس ٹیم کے لیے 201 ہی بڑے تھے کہ جس کو ہم نے بالنگ بھی ان کی کوئی مطلب یہ مارکت الارا نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. ایک کلب لیول کی بالنگ ہو رہی تھی جو کل دیکھنے کو ملی اپنا بنگلہ دیش کی جانب سے. بیٹنگ کا بھی ان کا یہی تھا کہ ٹھیک ہے نا, بہت فقدان نظر آ رہا تھا اس کے اندر تجربے کا کہ اچھی بھلی ایک موقع کے اوپر آپ کا سٹارٹ انہوں نے بہت اچھا لیا, پھر ایک دم کلیپس ہوا, دھڑ 3 اووروں میں 50 کر کے اور 33 میں 7 وکٹیں گروا دیں. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ یار آپ چلیں PSL تو ہمارا تھا اور وہ گزر گیا, اس کے اندر ہمیں کچھ بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو نظر آئیں خامیاں. لیکن آپ اب ایک مطلب نیشن ٹو نیشن کھیل رہے ہیں, یعنی 2 قوموں کا 2 ملکوں کا جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے جی, وہ جو DRS نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور کل دیکھ لیں کہ ایک آؤٹ جو تھا میرے خیال میں تو وہ آؤٹ نہیں تھا جس کو آؤٹ دیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ٹیم جو تھی پھنس گئی, اور وہ لڑکا اسکور جو تھا وہ بھی کر رہا تھا. اچھا والا نظر آ رہا تھا کہ گیند جو ہے وہ لیگ اسٹمپ کو بھی مس کر رہا ہے, نظر آ رہا تھا اس کا پیر کہاں تھا, لیکن امپائر نے آؤٹ دے دیا. اب اس کے پاس بیچارے کے بعد یہ بھی نہیں تھا استحقاق کہ وہ یہ کہتا کہ جی اس کو چیک تو کر لیں, ٹھیک ہے یا نہیں.
تو بار یہ ایسی چیزیں جو ہے نا یہ بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے اس کو وہ کرتی ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ کوئی کلب کرکٹ یا کوئی علاقائی کرکٹ تو نہیں نہ ہو رہی یار, یہ 2 ملکوں کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور اس کا ایک اسٹیٹس ہے, بین الاقوامی اسٹیٹس ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان جب ہر دفعہ جب ہم یہ ڈی ایل ایس کی بات کرتے ہیں, ہوکائی کی بات کرتے ہیں جی, وہ باہر سے امپورٹ کریں جی, جی ساؤتھ افریقہ سے ٹیم آنی ہے, انڈیا سے ٹیم آنی ہے. اب میرا خیال ہے اتنا ان کو ہو جانا اس میں تو اتنا ٹائم تھا, سیریز میں تو اتنا ٹائم تھا پی ایس ایل کے بعد کہ ان کو بلایا جا سکتا تھا, کیا جا سکتا تھا, یا ایون اپنے پاس کریں نا آپ, جو بھی نہیں چلے اپنے پاس نہیں بھی کر سکتے تھے تو کم سے کم اس میں تو اتنا ٹائم تھا کہ ان 3 میچوں کے لیے ان کو ہائر کیا جا سکتا تھا اور وہ کیا جا سکتا تھا, تاکہ ایک جو شفافیت ہے وہ تو برقرار رہے نا یار اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, کوئی ایکسکیوزز تو نہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ اب تو بھائی یہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, لیکن کس ٹیم کے خلاف جیت رہے ہیں, اصل تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا, اور اس میں بھی ہم اپنے ان لڑکوں کو نہیں ٹرائی کر رہے کہ جن کو کھلا کر ان کا اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے. جس کی پرائم ایگزامپل کل ہم نے بات کی صاحبزادہ فرحان کی. صاحبزادہ پہلا میچ کس بیس پہ نہیں کھلایا آپ نے, اور دیکھیں کل کھلایا اس نے, پھر پرفارم کر اس کی گفتگو سنے آپ, انہوں نے کہا میرا ہمیشہ تیسرا چوتھا کم بیک ہے اور مجھے عادت ہو گئی ہے کم بیک کرنے کی عادت. 7 سالوں میں چوتھا کم بیک کیا. اب مینجمنٹ پھنس گئی ہے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ایک میں سائم, کچھ میں وہ, تب صاحبزادہ کو باہر کیسے بٹھائیں گے آپ؟ نہیں وہ باہر بٹھانا تو بعد کی بات ہے, پہلے تو بات ہے اسے چانس دیا جائے, موقع دیا, دیکھے اس نے پروف کیا ہو. میں تو ہمیشہ کل بھی یہی بات کی کہ پلیئر کو اس کی فارم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آپ ایسے ٹائم پہ کھلا دیں گے جب اس کی فارم نہیں لگی پھر بلیم کریں گے, دیکھیں جی یہ دیکھیں انٹرنیشنل کموڈٹی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جب آپ نے اس کو اس موقع پہ کھلایا, اس نے کل کس طرح 6 چھکے, مطلب اصل پرابلم پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں وائٹ بال میں وہ یہی تھا کہ ہم چھکے نہیں مار پاتے تھے. حسن نواز جس طرح 3-4 چھکے ہر میچ میں مارتا ہے, یہ مار رہا ہے, یہ 2 آپ نے دیکھیں نا کتنا بڑا اس سسٹم کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ ینگسٹر کو آنے نہیں دیا گیا. ابھی وہی بات عرفان خان نیازی آپ نے ڈگ آؤٹ میں بٹھایا ہے, اگر آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا تھا, آپ نے مشکل کنڈیشن میں کھلایا, اس نے اسٹیڈیم میں پروف کیا, سمجھ بیٹھا ہوا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے نیازی اس سے بہت بہتر ایز اے بیٹر ہے, جس کو آپ 6 انویسٹ کر چکے ہیں. اب جب انویسٹ کر کے بنانے کا ٹائم آ رہا ہے, جسے کہتے ہیں نا فائنل تیار ہونے کا ٹائم آ رہا ہے, تب آپ نے اس کو باہر بٹھا دی. دیکھیں نا آپ مشکل جگہ سے کیا لینا ہے, آپ نے کتنی دفعہ اس کو کھلانا, چلے رکھنا اسکواڈ میں, بینچ پہ بٹھا دیں اس کو. کیوں رکھنا ہے بینچ میں بیٹھنے کے لیے, اور بندے بھی موجود ہیں. مطلب پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کور کا یہ کور وہ اسکواڈ کا پارٹ ہے تو اس کو بٹھائے نا, جو تیار ہو چکا ہے, وہ 10 سال سے سرکٹ کے اندر ہے, اس کو تیار کرنا ہے, یوٹیلائز ہو سکتا ہے. ہاں آپ دیکھیں نا خوش دل کو آپ کس بیس پہ کھلا رہے ہیں کہ جب آپ سے پہلے وہ آپ کا وائس کپتان جا رہا ہے, شاداب جا رہا ہے, تو شاداب بھی آپ سے بہتر اگر سمجھ رہے ہیں آپ, تو آپ کے تو پھر جگہ بنتی نہیں. تو کل بھی انہوں نے 10 بال کے لیے 7 رنز کی, ان کو بھی نہیں کھلایا جا رہا. دیکھیں نا وہ اگر آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سلیکٹ کیا کیوں ہے, کہ جب 6-7 میں پہ آنا ہی وہ فہیم نے اور شاداب نے